رات کی تاریکی نے واگا بارڈر سے ملحق سرحدی گاؤں لابان والا کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ 5 ستمبر کی رات قریباً اپنا سفر طے کر چکی تھی۔ 400 نفوس پر مشتمل چھوٹا سا سرحدی گاؤں لابان والا مکمل طور پر سناٹے کی لپیٹ میں تھا، البتہ کبھی کبھار کسی آوارہ کتے کے بھونکنے کی آواز سنائی دے جاتی، جس سے فضا میں ارتعاش پیدا ہو جاتا۔ گاؤں کے تمام لوگ مہوئے خواب تھے۔ لابان والا میں رینجر والوں نے ایک چیک پوسٹ بھی قائم کر رکھی تھی۔ اس پر مامور رینجر کے شاہین سرحدی نگرانی کا کام انجام دیتے۔ اسمگلروں اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا بھی انہی کی ذمہ داری تھا۔ گاؤں کے باہر ایک اونچا ٹاور نصب تھا، جس پر رینجر کے جوان بیٹھ کر سرحد کے پار ہونے والی سرگرمیوں کی دوربین کے ذریعے 24 گھنٹے کڑی نگرانی کرتے۔ نگرانی کرنے والوں کی ڈیوٹیاں ہر 2 گھنٹے بعد بدل جاتی تھی۔ یہ سلسلہ 24 گھنٹے اسی طرح جاری رہتا، لیکن اس رات لابان والا کے مکینوں کو قطعی معلوم نہیں تھا کہ اگلی صبح ان پر یہ قیامت گزرے گی کہ پاکستان کا ازلی دشمن بھارت اچانک ان پر حملہ کر دے گا۔ صبح کے 3 بجے کے قریب ایک زوردار دھماکے نے پورے گاؤں کو لرزا دیا۔ وفقے سے مزید کئی گولوں کی گرجدار آوازیں فضا میں گونجنے لگی۔ پورا گاؤں لرزنے لگا اور سبھی مکین بیدار ہو گئے۔ اس وقت رینجر بطور سرحدی فورس سرحد پر موجود تھے۔ ان کے پاس صرف ہلکے ہتھیار تھے، لیکن وہ انہی سے دشمن پر فائر کر رہے تھے۔ دشمن جو طاقت میں 5 گنا زیادہ تھا، BRB نہر کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ یہ پاکستان کی مضبوط دفاعی لائن تھی، گو تب وہاں کوئی فوجی موجود نہیں تھا۔ GHQ کو بھارت کے اس بزدلانہ حملے کی اطلاع ہو چکی تھی۔ صدر پاکستان فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان کو بیدار کر کے حملے کی اطلاع دی گئی۔ سیالکوٹ کے محاذ پر بھی دشمن کی پیش قدمی 600 ٹینکوں کے ساتھ جاری تھی۔ اس نے مغربی سرحد پر تمام اہم محاذ کھول دیے تھے۔ وہ واگا اور سیالکوٹ کے سرحدی علاقوں سے بڑھ کر پاک فوج کی کمک و رسد کے تمام راستے بند کرنا چاہتا تھا۔ اس کے مذموم عزائم بہت خطرناک تھے۔ اس وقت رینجر اہلکاروں نے سرحد کی حفاظت کا مشکل ترین کام سنبھالا۔ شہادتیں بھی ہو رہی تھیں، لیکن وہ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے سینہ سپر تھے۔ دشمن کی گولہ باری تیز ہو چکی تھی۔ رات نے بھی اپنا سفر طے کر لیا۔ اب بارود کی بو میں رچی بسی 6 ستمبر 1965 کی چمکتی دمکتی صبح نمودار ہوئی۔ ان روپیلی کرنوں نے اپنے فوجی دستوں کو کنٹرول لائن کی طرف جاتے دیکھا، جہاں اس وقت گھمسان کا معرکہ ہو رہا تھا۔ جنگی جہاز بھی فضا میں اڑنے لگے تھے۔ بڑا گمبھیر ماحول تھا۔ 6 ستمبر کی صبح اخبارات شائع ہو چکے تھے، جن میں حملے سے متعلق کوئی خبر نہیں تھی۔ جس وقت حملہ ہوا، اخبارات مارکیٹ میں آ چکے تھے۔ اس دوران ریڈیو پاکستان سے اعلان کیا گیا کہ صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان ٹھیک 11 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ یہ اعلان سن کر لوگ جوگ در جوگ ایسی جگہوں پر جمع ہونے لگے جہاں ریڈیو موجود تھے۔ اس اعلان کے بعد فضا میں قومی ترانے گونجنے لگے۔ پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ ترانے کے فوراً بعد ایک گرجدار آواز سنائی دی، جو صدر جنرل محمد ایوب خان کی تھی۔ وہ دشمن کو للکارتے ہوئے گویا ہوئے، تم نے
کس قوم کو للکارا ہے؟ جب تک دشمن کی توپوں کے دہانے ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ صدر کی ولولہ انگیز تقریر پوری قوم یکجان ہو گئی۔ فوج تو اپنے محاذوں پر داد شجاعت دے رہی تھی، قوم بھی دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، چونڈا، چھم جوڑیا، شکرگڑھ اور ہیڈ سلیمان کی سیکٹر میں بھی دشمن فوج جدید اسلحے سے لیس حملہ آور تھی۔ ہماری فوج بھی بیرکوں سے نکل کر سرحدوں پر پہنچ گئی اور دشمن کا مقابلہ کرنے لگی۔ اس نے نہ صرف یلغار روکی بلکہ بعض بھارتی علاقوں کی طرف پیش قدمی بھی شروع کر دی۔ اس دوران بھارتی جنگی جہازوں نے پاکستان کے مغربی حصے پر بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہ فضائی حملے اکثر رات کو ہوتے جس کے باعث پورا ملک بلیک آؤٹ میں ڈوبا رہتا۔ پاک فوج نے صورتحال کے پیش نظر تمام اہم عمارتوں اور دریائے پلوں پر جو اہم شہروں کو ایک دوسرے سے ملاتے تھے طیارہ شکنتوں پہ نصب کر دی۔ ہمارے جنگی جہاز بھی دشمن کے علاقوں میں جا کر کارروائی کرنے لگے۔ ایک فضائی حملے میں ہمارے ایک جانباز ہوا باز نے پٹھان کوٹ ایئر بیس کو جنگی جہازوں سمیت مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ 65 کی جنگ میں لاہور بھارتی فوج کا اہم مرکز تھا۔ بھارت نے وہاں اپنی تمام فوجی طاقت مرکوز کر دی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ اگر لاہور پر قبضہ ہو گیا تو پورے پاکستان کا رابطہ کٹ جائے گا اور وہ آسانی سے اپنا ہدف حاصل کر لیں گے۔ مگر میجر عزیز بھٹی نے جو اس وقت واگا کی کمان سنبھالے ہوئے تھے نہایت جوابردی سے دشمن کا مقابلہ کیا۔ ان کے پاس بہت کم تفریح تھی اور ہتھیاروں کی تعداد بھی محدود تھی، لیکن وہ قطعی خوفزدہ نہیں ہوئے۔ وہ خود اگلے مورچوں پر بہادری سے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے لگے۔ دشمن کو محسوس ہو رہا تھا جیسے بہت بڑی نفری مقابلے میں ہے۔ دونوں جانب سے گولہ باری اور جدید گنوں سے فائرنگ کا سلسلہ جاری تھا۔ اس اثنا میں ایک گولہ میجر عزیز بھٹی کو آ کر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ انہیں اس بہادری کے صلے میں حکومت پاکستان نے سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہماری مسلح افواج کے ساتھ ساتھ یہ جنگ ہمارے شاعروں، موسیقاروں، گلوکاروں نے بھی لڑی تو بے جا نہ ہوگا۔ ریڈیو پاکستان لاہور کا کردار اس جنگ میں ثقافتی بحث پر بڑا اہم رہا۔ وہاں سینٹرل پروڈکشن کے سینئر پروڈیوسر اعظم خان میوزک کی ریکارڈنگ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ جیسے ہی جنگ کی اطلاع آئی، ریڈیو پاکستان لاہور کے سینٹرل پروڈکشن نے اپنی معمول کی ریکارڈنگ روک دی۔ اسلام آباد ہیڈ کوارٹر سے ہدایت ملی کہ شاعروں سے جنگی گیت لکھوائے جائیں جن کو فوری ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی شروع کیا جائے۔ تو پروڈیوسر اعظم خان رابطہ کرنے لگے۔ شعراء میں صوفی تبسم سر فہرست تھے۔ وہ ایک ہی کال پر ریڈیو پاکستان سینٹرل پروڈکشن کی عمارت میں پہنچ گئے اور جنگی ترانوں کی تیاری کا عمل شروع ہو گیا۔ ریڈیو کے ترخادار موسیقار بھی بلا لیے گئے۔ میڈم نور جہاں، مسعود رانا، مہدی حسن اور عنایت حسین بھٹی جیسے نامور گلوکاروں سے بھی اعظم خان کا رابطہ ہو گیا۔ توپوں کی گھنگھن اور فضا میں جنگی جہازوں کی آمد و رفت اور سائرنوں کی گونج میں جنگی ترانے بھی لکھے جانے لگے، جن کی دھنیں بھی اسی وقت تیار ہو رہی تھی، جبکہ انہیں گانے کے لیے گلوکار بھی اسٹوڈیو میں موجود تھے۔ جیسے ہی کوئی نغمہ ریکارڈ ہوتا فوراً اسے نشر ہونے کے لیے متعلقہ ڈپارٹمنٹ بھیج دیا جاتا، پھر وہ ترانہ ریڈیو کے ذریعے پورے ملک میں گونجنے لگتا۔ ای پتر ہٹاتے نئی وک دے نشر ہوا تو قوم اور محاذ جنگ پر لڑنے والے فوجیوں میں ولولہ تازہ ہو گیا۔ اسی طرح میریا ڈھول سپاہیاں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے شہیدوں، رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، ہائے نی جرنیل نی کرنیل نی، جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہدوں۔ جنگی ترانوں نے جنگ کی کایا ہی پلٹ دی۔ فوج اور قوم میں جو جوش و جذبہ پیدا ہوا، اس نے دشمن کو ہر باس وقت شکست دی۔ ہماری دھاک ہر بھارتی فوجی اور باسی پر پڑ بیٹھ گئی۔ اس 17 روزہ جنگ میں اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو شکست دے کر پاک فوج اور پوری قوم نے
جن میں فنکار، شاعر، موسیقار اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے، یہ ثابت کر دیا کہ ہم ایک بہادر فوج اور بہادر قوم ہیں۔